کہتے ہیں آزادی ہر انسان کا حق ہے، اور کہتے ہیں لیکن دنیا کی سب سے قیمتی چیز آزادی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی آزادی کی بات کی ہے انہوں نے اس کی ہائی پرائز پے کی. ٹھیک ہے، میں یہاں پر بات شروع کروں گی اور آپ سے بھی میں بھی اس کا اوپینین مانگتی ہوں. مہاتما گاندھی کا نام لوں گی، نیلسن مینڈیلا کا نام لوں گی، ساری زندگی جیل میں گزاری. انٹرسٹنگلی جولائی کے مہینے میں نیلسن مینڈیلا ڈے ہے. آئی لائک ہز پرسنالٹی ویری مچ. اور یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ جب تک آپ نالج کو کنٹرول کریں گے، اپنی اتھارٹی کو آپ نالج کے ذریعے ہی کنٹرول کریں. دیکھیے نا 16 سینچری میں جب انہوں نے سائنٹسٹ کو وچز اور وزرڈز بنا کے پھانسیاں دی ہیں تو انہوں نے بیسیکلی نالج کو اور انٹلیکچوئلزم کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے. زین العابدین علی بن زین العابدین اس کے تھے. تیونس کے بعد یہ ایجپٹ میں آئی ہے، ایجپٹ کے بعد لیبیا میں گئی، لیبیا کے بعد یمن میں آئی ہے، اور یمن کے بعد یہ آئی ہے بحرین. افریقن کرنسی دیٹ از بیکڈ بائی گولڈ. ٹھیک ہے، جو کہ پورے افریقہ کے اندر ٹریڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا، افریقہ میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر ہیں نا؟ سب سے زیادہ مینلی. السلام علیکم. طابخاک کاشغر کے سیشن 3 میں میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی، اور میرے ساتھ موجود ہیں UMT ریڈنگ سرکل کے پریزیڈنٹ تاجدار احمد. لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی، ہم نے ورڈ آرڈرز کے اثرات پر بات کی تھی، اور اس کے سلسلے میں بات کرتے کرتے ہم نے ابراہم ایکارڈ کی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انڈیویجول اسلامک آئیڈینٹی کو کسی نہ کسی طرح سے ضم کر دیا جائے ایک براڈر آئیڈیالوجی میں، اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اس کو لیکوڈیفائی کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شناخت کی بھی ایک پرائس ہے. تاجدار، آج کا سوال یہ ہے کہ شناخت کی قیمت کیا ہے؟ شناخت کو اگر ہم ایکویٹ کرنے لگیں گے آزادی کے ساتھ تو میرا خیال ہے ہمیں آسان لگے گا اس کو ڈیفائن کرنا. کہتے ہیں آزادی ہر انسان کا حق ہے، اور کہتے ہیں لیکن دنیا کی سب سے قیمتی چیز آزادی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور آزادی کے اوپر مزید بات کریں، یہ مجھے بتائیے کہ آپ آزادی سمجھتے کس کو ہے؟ یعنی کب آپ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو آزاد فیل کر رہا ہوں؟ رائٹ، تھینک یو سو مچ میم، اینڈ السلام علیکم. تو جو آپ کا کوشچن ہے کہ آزادی ہے کیا، بیسکلی ہمارا کوشچن یہ بنتا ہے، جو کہ کافی ڈیفیکلٹ بھی ہو، کافی فلاسفیکل بھی چیز ہے. ڈیفائن کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن اسٹل کنفلکٹ ہے اس میں. تو کیونکہ ابھی اس میں یہ چیز ہے کہ میم دو طرح سے ہم آزادی کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آبجیکٹیولی آزادی کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک دوسرا انداز ہے اس کا سبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے، بٹ فار می جو کہ ایک انڈیویجول میرے لیے جو میں سمجھتا ہوں آزادی سبجیکٹیو ہے ان اٹ سینس. ٹھیک ہے، کیونکہ کلیئر ڈیفینیشن اس کی نہیں ہو سکتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے لیے آزادی الگ ہے، میرے لیے آزادی الگ ہے. یعنی آپ مختلف جگہ پہ مختلف طریقے سے آزاد محسوس کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ US میں بیٹھا ایک بندہ ہے، اس کے لیے فریڈم کا کنسیپچولائزیشن الگ ہے، اس کے لیے فریڈم کی ڈیفینیشن الگ ہے. اور جو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے فریڈم کی ڈیفینیشن الگ ہے، اس کا کنسیپچولائزیشن الگ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر ہم آزادی کو ڈائریکٹلی لنک کریں ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ ایکٹ، ٹھیک ہے، فریلی تھنکنگ اینڈ ایکٹ کی ایک طرف اگر ہم اسے لے جائیں، جو کہ ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ گوگل وے میں جو ڈیفائن کریں تو اس کو اس طرح بن جاتی ہے. بٹ فار می یہ ہے کہ اٹس ناٹ، کچھ حد تک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نائدر کمپلیٹلی سبجیکٹیو ہے، نیدر کمپلیٹلی آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرح کے ایلیمنٹس اس میں موجود ہوتے ہیں. اچھا، تھنکنگ کے اعتبار سے سبجیکٹیو ہوگی کہ آبجیکٹیو ہوگی؟ تھنکنگ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو پھر وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ دا پرابلم از کہ یار جو آپ سوچ رہے ہیں پھر اسے سامنے لا کے دوسروں کو بتانے میں جو مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم اسے کہیں کہ یار سبجیکٹیو کس سینس میں ہے، سبجیکٹیو اس سینس میں ہے کہ دیکھیں اٹ ڈپینڈز آن دی انوائرمنٹ، جو انوائرمنٹ میں آپ ہیں، the rules and regulations of that, some sort of that continuum that you are living in right now. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو میری آواز ہوگی، جو میرے انداز ہوگا، جو میں ایکٹ کروں گا، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، بیکاز کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی پری ریکوزیشنس ہیں، کچھ سبجیکٹیوٹیز ہیں. وہ سبجیکٹیوٹیز آئدر وی ہیو ڈیرائیوڈ دیم فرام دا ریلیجن، آئدر وی ہیو ڈیرائیوڈ فرام دا کلچر، آئدر وی ہیو ڈیرائیوڈ دیم فرام
the authorities. ٹھیک ہے, وہ سبجیکٹیوٹیز میرے مائنڈ میں چل رہے ہیں اور کانشیسلی انکانشیسلی میں کیا کر رہا ہوں, میں ان کو اوبے کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. سو کیا ہو رہا ہے کہ جو میری جو فریڈم ہے نا, میرے لیے فریڈم کو ڈیفائن کر رہی ہیں وہ سبجیکٹیوٹیز جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, رائٹ, تو وہاں پر بھی کوئی آپ کو اسی طرح سوشل اتھارٹیز یا اسی طرح سے کوئی جو ہے نا ریلیجیس آبلیگیشن یا آپ کہہ لیجئے کہ کوئی کلچرل ریسٹرکشنس, وہ بھی آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے؟ رائٹ, وہ بھی ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں یہ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل اگر اس کو تھوڑا سا دو انداز میں دیکھ لیتے ہیں. اگر لائک فار ایگزامپل میں پیرنٹس کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو سارا کچھ, تو وہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے اتھارٹی اینڈ, کیونکہ پیرنٹس اتھارٹیٹیو پوزیشنس میں آ جاتی ہیں اور ہم اتھارٹیٹیو پوزیشنس میں نہیں ہوتے. اچھا, تو جو یہ اتھارٹی اور اس کے اندر جو ہم سبجیکٹس کے حساب سے آ جاتے ہیں, جیسے ویسے ایسٹرن فیملی سسٹم میں یہی ہوتا ہے. تو اس سینس میں جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سبجیکٹیوٹیز آپ کو زیادہ گائیڈ کرتی ہیں ایکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب میں فادر کے سامنے ایکٹ کرتا ہوں تو یہ سبجیکٹیوٹیز بہت زیادہ سا انداز ہو جاتی ہیں اس چیز کے اندر کہ یار میں کس طرح سے ایکٹ کروں, میں آواز اونچی نہیں کرنی, میں نے یہ چیزیں. بٹ اگر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر وہ اتھارٹی اینڈ سبجیکٹس کا وہ میٹر غائب ہو جاتا ہے. تو ایکول بیسس آ جاتی ہے. تو ایکول بیسس آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹیوٹیز جو میرے مائنڈ میں ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں, اگنور کر پاتے ہیں. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں تاجدار, جب ہم ذرا بڑے ہوتے جاتے ہیں, ابھی آپ عمر میں بہت چھوٹے ہیں اور آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اتھارٹی قبول کرنی پڑتی ہے, لائک جس کو آپ کو لگتی ہے کہ میرے پہ امپوزیشن ہے. لیکن جب آپ کی تھوڑی عمر بڑھ جاتی ہے اور یو ہیو بیکم اے ریسورسفل پرسن, آپ خود بھی گیونگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو بیرونی اتھارٹی اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا آپ کا انر میٹر کرتا ہے. ابھی جیسے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, اور یہ اس بات کی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ دوستوں کے سرکل کی بات کریں گے. دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کے جیسے کہ بھی آپ نے کہا نا ہم ایکول پوزیشن میں آ جاتے ہیں, وہاں پر ایک آزادی کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسپیس دے دیا نا 1 گز کی یا 1 فٹ کی, آپ صرف اس کو جب تک کلیم کر سکتے ہیں جب تک آپ وہی 1 گز یا 1 فٹ اپنے سامنے والے بیٹھے ہوئے دوست کو دیں گے. اگر آپ اس کو وہ 1 گز یا 1 فٹ نہیں دیں گے نا تو یہاں پر خود بخود آپ کی آزادی لمیٹڈ ہو جائے گی. اور اسی بات کو ہم لے کے چلیں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے اپلائی ہمارا جو تصور ہے آزادی فکر کا, کیونکہ آزادی فکر کے اوپر ہماری شناخت جو ہے وہ بیس کرتی ہے. شناخت تو موجود ہے, شناخت تو بدلے گی نہیں, لیکن شناخت کو پہنچنا کیسا ہے, اس کو پہچاننا کیسے ہے, یہ کام ہوگا کرنے والا. ایک پروسیس جو ہے نا پروسیڈنگ ہوگی, یہ پروسیجر ہوگا. یہ جیسے اب ہم مثال لیتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں یہ گئے یورپ میں پڑھنے کے لیے, اور جہاں پہ انہوں نے ڈھیر ساری ایتھنیسٹیز کے بیچ میں اور کلچرز کے بیچ میں انہوں نے جب اپنا وہ بر صغیر کا ماحول چھوڑ کے, وہی آپ نے جو کہا نا پیرنٹس والا ماحول چھوڑ کے, جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک آزاد فکر کے ساتھ جائزہ لیا. تو ان کو سب سے پہلے تو یہی فکر ہوئی کہ میں خود کون ہوں, اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. پھر انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا, چونکہ ذہینہ شخص تھے, اور کیا ہے کہ پھر وہ خود ہی کا تصور لے کے آئے. تو جب انہوں نے خود ہی کے تصور کو سمجھا اور اس کو پالش کیا اور اس کو ایکسپریس کیا, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ تو ہے ہی کچھ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میں کیا تھا. اور نہ صرف میں کیا تھا بلکہ میرے ساتھ جو میرے رہنے والے بھائی بہن تھے بر صغیر کے اندر, وہ بھی یہی تھے. پھر علامہ اقبال نے کہا کہ خودی جو ہے وہ راز درون حیات ہے, یا خودی جو ہے وہ بیداری کائنات ہے. اچھا, یہاں تک اس کو انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کی جو ہے لائنز کو اور اس کے اسٹرکچر کو اور فارم کو اتنی اچھی طرح سے انہوں نے اس کو انٹرنلائز کیا کہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ جب مجھے مقام بندگی کا پتہ چلا نا, تو مجھے تو اتنا اس پہ کانفیڈنس اور اتنا اعتماد آیا کہ میں نے کہا میں تو مقام بندگی دے کر شان خداوندی بھی نہیں لوں گا, یعنی مجھے آنر بھی نہیں چاہیے, مجھے میری جگہ چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جب پہچان جاتے ہیں
تو پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص جگہ دی جائے. وہ جگہ ہم دوسروں کو بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں. پرابلم ساری یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم لاسٹ ٹائم جو ورڈ آرڈرس کی بات کر رہے تھے, پرابلم وہاں پہ آتی ہے جہاں پر جو اتھارٹیٹیو گروپ ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے, اول تو وہ آپ کو سوچنے نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اور کہیں آپ سوچنے لگ جاؤ, کیونکہ سوچنے کی صلاحیت چھینی نہیں نہ جا سکتی, یہ انسان کے پاس موجود رہتی ہے, اس کو چھینا نہیں جا سکتا. لیکن یہ والی پارٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ وہ والا گز اور فٹ جس کی میں نے بات کی ہے نا, وہ کہتا ہے مجھے تو دو لیکن تمہیں نہیں مل سکتا, تمہیں تمہارا انچ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ تم میرے بنائے ہوئے سسٹم اور نارم کے اندر نہیں چلتے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی آزادی کی بات کی ہے انہوں نے اس کی ہائی پرائز پے کی ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر بات شروع کروں گی اور آپ سے بھی میں بھی اس کا اوپینین مانگتی ہوں. مہاتما گاندھی کا نام لوں گی, نیلسن مینڈیلا کا نام لوں گی, ساری زندگی جیل میں گزاری. انٹرسٹنگلی جولائی کے مہینے میں نیلسن مینڈیلا ڈے ہے. آئی لائک ہز پرسنالٹی ویری مچ. بہت پڑھے لکھے شخص تھے اور وین ہی اسٹوڈ اپ تو پھر اپنے ویلیوز کے لیے کھڑے ہوئے اور ساری زندگی جیل میں گزاری. اور ان کے لیے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایونچولی ان کو اکمپلشمنٹ مل گئی, وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بن گئے نا. لیکن ہر ایک اتنا لکی نہیں ہوتا. مہاتما گاندھی آپ دیکھیں فنڈامنٹلسٹ سوسائٹی سے آ رہے تھے, ہندو سوسائٹی سے, وہ تشدد پسند ہندو, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو وہ بجبے کے بیچ میں گولی مار دی گئی. وہ بیسیکلی میم مہاتما گاندھی کا آپ دیکھ لینا تو ان کی جو آئیڈیلائزیشن ہے نا وہ کائنڈ آف پیسفل اس سینس میں آتی ہیں بہت زیادہ. نہیں, مہاتما گاندھی کی تعلیمات ہیں دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر کے اسپیس دینے کی. رائٹ, وہ کائنڈ آف تھوڑے سے کسی حد تک, اگر مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ تھوڑا سا ایگری کریں گے, کائنڈ آف تھوڑا سا سیکولر ویوز اس کے تھے ان اے سینس کہ یار وہ کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جیسے اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھ لیں جو دوسرا ویو ہے ہندوازم کا, وہ ہندوتوا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک تھوڑا سا ایکسٹریم وے ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پورا سب کو ختم کر دو. اچھا, آپ نے اچھا کیا خود ہی سیکولر مائنڈ سیٹ کا نام لے لیا. میں آپ سے پوچھتی ہوں پروٹیسٹنٹ تحریک کے جو فاؤنڈر تھے مارٹن لوتھر کے بارے میں. اب دیکھیں انہوں نے ریلیجیس اتھارٹی کو کیا تھا. رائٹ. اچھا, ان سب چیزوں کا نا میم کافی مزے کی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں ان پہ, جیسے جن پرسنالٹیز کا آپ نے نام لیا, اور اقبال کی جو خود ہی کا بھی جو آپ نے پورا وہ کر دیا, اس میں یہ چیزیں تو ہیں کہ انڈیویجول آئیڈینٹی کو پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ بھائی یہ جو مینلی جو چیز ہے نا یہ ایگزسٹینشیلزم ہے کہ بھائی آپ ایگزسٹینشیل, اب میجورٹی جو ہماری یوتھ ہے وہ ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے, میں ہوں تو ہوں, میں کون ہوں, ٹھیک ہے, کیوں پیدا ہوا ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب اس چیزوں کے اندر نا جب اب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ایک چیز وہاں پہ جو میں نے جو تھوڑی سی ہم اسے کمپلیٹ نہیں کر پایا فریڈم کے جو اس پوائنٹ کے اوپر, اس میں یہ چیز تھی کہ نا اس کو ہم اس سے جوڑ دیں تو کافی مزے کی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی پری ریکوزیشن, جو آپ کی آلریڈی سبجیکٹیوٹیز ہے نا, ان سبجیکٹیوٹیز کے اندر اپنی ایک چیز جو آپ نے پوچھا تھا میرے سے چوائس کا, ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آبجیکٹیو ایلیمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو ایلیمنٹس یہ رائٹ ٹو لائف, ٹھیک ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ رائٹ ٹو ایکسپریس ہو گیا, بٹ کیا ایکسپریس کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ پھر ڈیفائن کرتی ہے آپ کی سبجیکٹیوٹیز. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس. اب یہ جو چوائس ہے نا, تو چوائس ڈیفائن کرتی ہے آپ کی جو رائٹ ٹو چوائس ہے نا, جو کہ وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کون سے سبجیکٹیوٹیز کو ایڈہیئر کرتے ہیں, کس کو ایڈہیئر نہیں کرتے, یا اس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اس کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, بٹ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو سبجیکٹیوٹیز ہیں نا, ہمارے جتنے بھی ہیں انوائرمنٹ کے اندر جتنے بھی سبجیکٹیوٹیز ہیں جو فریڈم کو ڈیفائن کرنے کی کر رہے ہوتے ہیں ایک انڈیویجول کی, وہ سبجیکٹیوٹیز زیادہ تر بائی چوائس نہیں ہیں. ہاں, اس کی مہار کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ سبجیکٹیوٹیز بائی چوائس نہیں ہیں, وہ سبجیکٹیوٹیز زیادہ تر کیا ہیں, امپوزڈ ہیں. امپوزڈ ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا وہ سبجیکٹیوٹیز زیادہ تر امپوزڈ ہیں, یا وہ سبجیکٹیوٹیز اس طرح ہیں کہ یار اب یہ ایک تو بائی چوائس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس طرح نہیں ہے. فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتے ہیں. ایک بچہ اسلامک معاشرے میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, وہ بچہ بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب
اس کی اسلامک پرنسپلس کو ایڈہیئر کرنے کی ٹینڈنسی کمپیئر ٹو دا ون جو کہ بعد میں مسلمان ہوا ہو تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے دونوں کی پریکٹسز کے اندر. کیونکہ ایک نے بائی چوائس ان کو ایڈہیئر کیا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا, کیونکہ وہ اس کو فالو ہی کرنا ہے اس نے. اب وہ ان سبجیکٹیوٹیز کے اندر سفوکیشن محسوس نہیں کر رہا ہوتا. نہیں, یہاں پہ ایک لائن آف آبجیکٹیوٹی لے کے آئے نا, جیسے مارٹن لوتھر کی لائن تھی, اس نے کہا تھا کہ ترجمہ تو کرو, اپنا بائبل کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنے تو دو, لیٹن زبان تک نہیں رہو, کیونکہ لیٹن زبان جو ہے وہ عمرا کی زبان تھی. رائٹ, وہ چیزیں جو تھی نا کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو چیزیں نا, اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سبجیکٹیوٹیز ایک انسان کو سفوکیشن محسوس ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو وہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے مجھے یہ, ٹھیک ہے, نہیں تو ادھر سے ریزسٹنس بھی تو کتنی آتی ہے نا. جب وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ چیز, تب شروع ہوتی ہے اسٹرگل. ایگزیکٹلی. تو وہ جو اسٹرگل جب تب شروع ہو جاتی ہے نا, تو ایک ہوتی ہے نا, ہر ایک کی ایک پوائنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب تب تک وہ کیا کر سکتا ہے, قوت برداشت کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. جب وہ پوائنٹ بریچ ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بس اب اور نہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اگینسٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. دین دی اسٹرگل اسٹارٹس. اور یہی ہوا ان سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے نا, ان سب کا ہی یہی ہے. فار ایگزامپل نیلسن منڈیلا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کالونیلزم ہوا, ٹھیک ہے, سیٹلر کالونیلزم افریقہ میں ہوا, وائٹس آ گئے, ٹھیک ہے, آگے کیا ہو گیا, مائنورٹی آف وائٹ میجورٹی آف بلیک کمیونٹی کو کنٹرول کرنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا آیا, حالانکہ وہ ایک دم سے جب وہ آ کے انہوں نے کیا, اس کے دوسرے ہی دن نیلسن منڈیلا نہیں کھڑا ہوا, بہت عرصہ لگا ان کو کھڑا ہونے میں, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جب پوائنٹ بریچ ہوا نا کہ بھائی اب نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو اب کنٹرول, اب برداشت نہیں کرنا ہے اس چیز کو, تب کیا ہوا, اسٹرگل شروع ہوا. تبھی جا کے انہوں نے پھر جیل کاٹی, پھر ان کے ساتھ ایک پورا موومنٹ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. جاتے جاتے پھر بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ اسی کنٹری جس کنٹری کے اندر اسے جیل میں ڈالا گیا تھا بیکاز ہی واز اے بلیک, اسی کنٹری کا وہ پریزیڈنٹ بن گیا, ٹھیک ہے. بٹ وہ اتنا لائٹلی ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں لا کے دیا انہوں نے, جیل بھی کاٹی انہوں نے, ان کے ساتھیوں نے بھی جیل کاٹی, وائلنس برداشت کیا, گورنمنٹ اتھارٹیز کے وائٹ اتھارٹیز سے وائلنس برداشت کیا. لمبی اسٹرگل ہے, ساری زندگی تو انہوں نے کاٹی جیل میں, جو ان کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے وہ ساری جیل کے اندر ہوئی ہے. وہی چیز اگر اب گاندھی کو دیکھ لیں, گاندھی نے بھی ایگزائل کاٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ میں تھے شاید, وہی تھا. اگر اس سے نکل کے آپ دیکھ لیں جو جس مارٹن لوتھر کا آپ نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی تو چرچ کی وائلنس, چرچ کا جو پورا ایک کنٹرول وائلنس تھا اس کے اگینسٹ آئے تھے نا. چرچ نے پورا جو کنٹرول کیا ہوا تھا 16th سینچری میں ہے نا, 16th سینچری بیسیکلی 16th سینچری, ہاں 16th سینچری کے اندر ہی واز ہمسیلف لائک, وہ خود اس اتھارٹی کا کنٹرول, اس اتھارٹی کا ایک پرزہ تھا, ایک پارٹ تھا, وہ خود ایک ایلیٹ تھا. ہی واز ہمسیلف این ایلیٹ جو کہ اس سسٹم سے فائدہ لے رہا تھا, بٹ ہی تھاٹ کہ یار نہیں یہ اگینسٹ جا رہا ہے ٹو دی رائٹس. پھر انہوں نے 95 تھیسسز لکھے, جو رائٹس ان لوگوں کے, ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. کس لحاظ سے اگینسٹ جا رہا تھا, چرچ کیا کر رہا تھا؟ اس لحاظ سے اس کے اگینسٹ جا رہی تھی میم, کیونکہ پہلے تو چرچ یہ تھا کہ چرچ پولیٹکس میں انوالو ہو رہی تھی. ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ انوالو کیا ہو رہی تھی, پوری کنٹرول کر رہی تھی, کیونکہ یہ ڈیوائن کنگ کا جو اتھارٹی اور پھر جو چرچ اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی گورنمنٹل افیئرس ہیں, پولیٹیکل افیئرس ہیں, وہ کنگ کنٹرول کرے گا, جو کہ گاڈ نے خود اسائن کیا ہوا ہے. دی سیم وے آپ کی اسپریچولیٹی ہے وہ چرچ کنٹرول کرے گی, پوپ کنٹرول کرے گا, جو کہ گاڈ کا ہی اسائن کردہ بندہ ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے, جو ڈیوائن رائٹ کا جو کنسیپٹ تھا اسی کے بیس پہ یہ کر رہے تھے. اور صرف یہی نہیں تھا, پولیٹیکل تو تھا ہی سارا کچھ, دوسرا یہ تھا کہ یہ ریلیجن کو بھی ایک ایلیٹ سپریمیسی, ایلیٹ اتھارٹی کے اندر, مونوپلی کے اندر لے کے آئے تھے. فار ایگزامپل کیا ہو رہا تھا کہ پوری ایک لسٹ تھی چرچ کے پاس کہ یار دیکھو ابھی میں نے چوری کیا نا, تو میں جا کے کنفیس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کنفیس کرتا ہوں, تو چرچ کا پوپ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تو نے چوری کی ہے, اتنا تمہیں پے کرنا پڑے گا چرچ کو, سو یو ول گیٹ ریڈیمپشن, ٹھیک ہے. تو یہ کنسیپٹ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو اب اس کے لوگ اس سے انویئر تھے, لوگوں کو امیر طبقے کی تو عیش نہیں ہوئی تھی. امیر طبقے, وہی کہتے ہیں نا, امیر طبقہ جنتی اور غریب طبقہ
जहन्नमी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते थे ना, रिडेम्पशन नहीं ले सकते थे. तो अब इस सेंस में क्या था कि जब इस तरह से कंट्रोल था, और दूसरा कंट्रोल था स्क्रिप्चर्स का. और ये दुनिया में हमेशा रहा है कि जब तक आप नॉलेज को कंट्रोल करेंगे, अपनी अथॉरिटी को आप नॉलेज के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं. अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए आप नॉलेज के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं उसको, उसी नॉलेज के जरिए उसे मेंटेन रख सकते हैं, नॉलेज को कंट्रोल करके. तो क्या था कि बाइबल तो लैटिन में था, तो उसको क्या कर रहे थे कि चर्च के जो जितने भी लीडर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे ट्रांसलेट होने में. बिल्कुल जैसे बरे सगीर में शाह वलीउल्लाह ने जो है फारसी में तर्जमा किया था कुरान, वो सारा कुछ वही चीज़ थी. तो वो नहीं करने दे रहे थे. जब वो नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था कि आम लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे. और आम लोगों को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी. वो ज़्यादातर सिर्फ चर्च के पोप पढ़ते थे सारी चीज़ें. तो वो सिर्फ और उसको जो दिल चाहता था वो इंटरप्रेट करते थे, जो दिल चाहता था वो इंटरप्रेट करते थे. जहाँ पे वो सारा कुछ हुआ, और आप देखिए ना 16th सेंचुरी में जब इन्होंने साइंटिस्ट को विचेस और विजर्ड्स बना के फांसियाँ दी हैं, तो उन्होंने बेसिकली नॉलेज को और इंटेलेक्चुअलिज्म को सप्रेस करने की कोशिश की है. तो अब देखो गैलीलियो का आपके पास सब सारा कुछ एग्जाम्पल है, वो हम सबको पता है कि उसका क्या सीन था. तो वहीं से अब वहाँ भी देख लें मैम, वो एक सर्टेन पॉइंट पे पहुँच गई ना, जब वो बियरेबल ना रह गई ना, तो फिर क्या हुआ कि एकदम से रिफॉर्मेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई. प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशनिज्म का जो हमने पूरा देखा, 30 years कंटिन्यूस स्ट्रगल, वॉर रही यूरोप के अंदर, ब्लडशेड टिल 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तक. तो ये सारी चीजें थी. और साथ में सिर्फ ये नहीं, फौरन बाद रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो फ्रांस का इनकलाब फ्रांस आया, वो ये सारी चीजें उससे पहले ये रेनेसांस का चल रहा था 15 से 16 सेंचुरी के अंदर ही चल रहा था इस चीज़ का, विद द एडवांसमेंट. क्योंकि देखें जब वो अवेकनिंग का जो पॉइंट आता है ना, वो अवेकनिंग का पॉइंट इसी तरह आता है. ठीक है, वो अवेकनिंग का पॉइंट आपके पास साइंस के अंदर भी आया, वो अवेकनिंग का पॉइंट आपके पास पॉलिटिकल साइंस में के अंदर भी आया, मल्टीपल डिस्कोर्सेस के अंदर आई. ठीक है, ना ही रिलीजियस के अंदर ही नहीं रही, वो मल्टीपल डिस्कोर्सेस के अंदर वो अवेकनिंग रही. और लोगों ने कहा कि भाई नहीं, अच्छा ये इस तरह होता है, नहीं इसको इस तरह करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, हमें इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा. एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट. वही बात जो हमने की थी आज़ादी की कीमत. देन वहाँ से शुरू हुई ओपन डिस्कोर्स. अच्छा, ठीक है, ओपन डिस्कोर्स को आपने अलाउ कर लिया, आपने ओपन डिबेट्स को अलाउ कर लिया. ठीक है, चीज़ों को आपने क्या किया कि अपनी क्या नाम है, हम इस तरह कह सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा कुछ उसके अंदर आपके देख लें कि एक पूरा प्रोसेस आपके सामने है, पूरी उसी तरह से चलती आ रही है. अब इसके अंदर अब आइडेंटिटी को आप देख लें, ठीक है, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि आइडेंटिटी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. यानी उसको अथॉरिटीज़ आपको डिफाइन करके बताती हैं कि ये आइडेंटिटी है. ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी के अंदर आपने रहना है. व्हाट अबाउट वर्चुअल आइडेंटिटी? सो वर्चुअल आइडेंटिटी तो उसमें तो फिर हम देख लेंगे कि वो किस तरह, जितनी लाइनें वाली हैं सबको ख़त्म कर दो. राइट. तो सिर्फ नंबर्स और डिजिट बन के बैठ जाओ और बिकम दी सब्जेक्ट ऑफ वो कॉर्पोरेट्स का सब्जेक्ट बन के रह जाना है. तो इट्स अ काइंड ऑफ, इसने जो वर्चुअल आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा मसाइल इसने भी पैदा किए हैं. ठीक है, फिर आप देख लें कि यू राइट कि ये नंबर्स बन के रह गए हैं हम, फॉर द कॉर्पोरेट्स, फॉर एवरीवन. अभी तो सारे नंबर्स ही बन के रह गए हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा इसने और डिस्टॉर्ट किया चीज़ों को और डिस्टॉर्ट किया, और इनको इनकी जो क्लियर पिक्चर थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया. बिल्कुल. ठीक है, अब इन चीज़ों के अंदर अब देख लें तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे हम इसको फिर हम रिलेट कर सकते हैं फ्रीडम को आइडेंटिटी के साथ. ठीक है, फ्रीडम को आइडेंटिटी के साथ हम अब देख लें, अभी जो था क्या नाम है, अगर उसके मार्टिन लूथर किंग का भी उठा के देख लें, ब्लैक लाइव्स के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो पूरा सारा कुछ उसका उनका भी मूवमेंट. मार्टिन लूथर किंग की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की थी, वाइट सुप्रीमेसी के अंदर, बिल्कुल, जिनके फुटस्टेप्स के ऊपर नेल्सन मंडेला ने काम किया था. तो अब इनको भी वो भरे लाखों के मजमे के अंदर गोली मारी गई थी. राइट. इनकी बड़ी कमाल की है वो जो स्पीच है ना, आई हैव अ ड्रीम. तो क्योंकि देखिए आप उस वक्त ब्लैक्स के चर्चेज अलग होते थे,
اور وائٹس کے چرچز وائٹ کے چرچز الگ ہوتے ہیں. اور ایون دو یہ ہوتا تھا کہ کلرڈ کے لیے نا رہنے کی جگہ, ایون دو آئی وڈ سے لائک واش رومز بھی ان کے الگ ہوتے تھے. لیکن خیر میرا خیال ہے یہ زیادہ تر کویشچن ایکویلٹی کا ہے, آئیڈینٹی کا نہیں ہے. بٹ میم ان کے اوپر جو ساری چیزیں چل رہی تھی وہ بیکاز آف دیئر آئیڈینٹی نا, وہ آئیڈینٹی کی وجہ سے, وہ جو since your identity is black identity so you should be living in this condition, since my identity is the white identity, right, تو پھر I should be holding authority over you. right. تو وہی چیز تھی, وہ بیس بھی اسی پہ کر رہے تھے. آپ دیکھ لیں وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں پولیٹیکل رائٹ چاہیے, ٹھیک ہے, لائک وہ تھا سارا کچھ, بٹ وہ مین جو کنسیپٹ تھا کہ یار ایکسیپٹینس تھا آف دا بلیک آئیڈینٹی. بھائی ہمیں ایکسیپٹ کرو, وی آر آلسو ہیومن بینگس, جسٹ بیکاز مائی اسکن کلر از سم تھنگ ڈفرنٹ, ایکسیپٹ می ایز اے ہیومن, رائٹ. تو وہ آئیڈینٹی ہی تھی جس نے بتا دیا ان کو کہ بھائی دیکھو یہ لوگ ڈفرینٹ ہے. یہ آئیڈینٹی کی کنسیپچولائزیشن ہے نا, کہ وہ لوگ الگ ہے تم لوگوں جیسے نہیں ہیں, وہ لوگ الگ ہے تم لوگوں جیسے نہیں ہیں. اچھا پھر اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو فیمنزم کی جو موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر بھی, جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ کم از کم مجھے انسان تو تسلیم کرو نا, میں بھی اتنی تکلیف محسوس کرتا ہوں, اتنا درد محسوس کرتا ہوں, اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں, میری بھی نیڈز وہی ہیں جو عام انسان کی ہیں. تو جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر جب 18th سینچری میں خواتین نے آواز بلند کی تھی تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے ووٹ کا رائٹ, پھر پراپرٹی پہ رائٹ, ان کے اوپر سے بات شروع ہوئی تھی. اور شروع میں بہت فرانس میں سیفریجیٹ موومنٹ جب شروع ہوئی ہے تو ان کو بھی بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, حتیٰ کہ کئی جو خواتین تھیں انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو آگ لگائی. رائٹ, ان کی کافی زیادہ لائک اگر آپ دیکھ لیں نا میم تو اس میں چیزیں ہیں. پھر امپریزنمنٹ ہوئی, امپریزنمنٹ سے لے کر آپ نے اب بہت چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں اب ان کے اوپر نا جب آپ دیکھ لیں کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اچھا ہمیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تو وہ ڈیفائن ہوتی ہیں چیزیں. اب اس میں جو اچھا تاجدار, اگر ہم اسی سبجیکٹیو کو لے کے, یعنی بالکل ایک جو آئیڈیا ہے جو ہر ایک کے لیے اپنی پسند کا ہے, اگر ہم اس کے اوپر میجر کرنا شروع کریں عرب اسپرنگ کو. عرب اسپرنگ جو ہے یہ بالکل چونکہ 2010 میں بیسیکلی یہ اسٹارٹ ہوئی ہے, تو اگر آپ اس وقت اتنے زیادہ میچور نہیں بھی تھے, ایٹ لیسٹ یو وڈ ہیو ریڈ اٹ اباؤٹ اٹ, کہ یہ شروع ہوتی ہے ٹیونس سے, پھر یہ جاتی ہے لیبیا میں, ٹھیک ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپریسو اتھارٹی جو ہے نا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. ٹیونس میں ایک بندہ مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے اور یہ جناب اس کی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کے میرا خیال ہے زین العابدین, علی بن زین العابدین اس کے تھے, اس کو وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جاتی ہے لیبیا میں, معمر قذافی کو آؤسٹ کر کے باقاعدہ مارا جاتا ہے. اس کے بعد نہیں, تیونس کے بعد یہ ایجپٹ میں آئی ہے, ایجپٹ کے بعد لیبیا میں گئی, لیبیا کے بعد یمن میں آئی ہے, اور یمن کے بعد یہ آئی ہے بحرین. اچھا بحرین میں جو ہے اس پر قابو بہرحال پا لیا گیا, لیکن سیریا میں اس نے بہت ہی اگلی شکل اختیار کر لی. اور لیبیا جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل ہی اور کانسیپٹ ہے. کہتے ہیں کہ اس کا یہاں پہ عرب اسپرنگ کو صرف ایک کور بنایا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس پہ بات ہوتی ہے بہت لائک ڈیٹیل ہے. بیسکلی میم اب یہاں بھی نا ہم ریزنس دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ریزنس کیا تھی, ٹھیک ہے. بیسیکلی یہاں پہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا تو اس کے کہتے ہیں کہ یار یہ ایک فریڈم کی بات تھی کہ بھائی فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے. یہ عرب ایجپشین پریزیڈنٹ کی تو بات سمجھ آتی ہے نا, وہ 30 سال سے اپنی جگہ پر موجود تھے, ان کو ہلانا ضروری تھا. 30 سال سے نہیں تھے, وہی صرف وہی نہیں تھے. اچھا باقی جتنوں کو بھی آپ دیکھ لیں نا, زین العابدین تیونس کا, اس کا بھی دیکھ لیں, وہ بھی 20 ایئر سے زیادہ اتھارٹی پہ تھے, تھرونز پہ بیٹھے ہوئے تھے. یمن میں دیکھ لیں, بحرین میں دیکھ لیں, تو یہ سارے مور دین 2 فگرز تک گئے ہوئے تھے ان کی. لیکن لیبیا تو ایک بہت پرسکون ایک ملک تھا. معمر قذافی جو ہے وہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کے کنٹمپریری تھے, اور آپ کو یاد ہوگا جب اسلامک سمٹ کروائی تھی بھٹو نے تو اس وقت ہی واز اسٹینڈنگ آن ہز رائٹ سائڈ. تو اس میں نا میم ہم ایک چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, لیکن پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریزنس کیا تھی اس کی. بیسک ریزنس تھی
وہی آئیڈینٹی جو فریڈم کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو سبجیکٹیوٹیز جو ہے نا, جو آپ سبجیکٹیوٹیز آپ بناتے ہو, ٹھیک ہے, ایک اتھارٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے, جب وہ سفوکیٹنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ آ جاتا ہے, اس چیز کے اگینسٹ آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کی یہ نیچر میں ہے بغاوت, انسان کے نیچر میں بغاوت ہے. اب دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر, ٹھیک ہے, ان کے بچوں سے لے کر, ٹھیک ہے, پھر آگے پوری جو سارا کچھ چلا وہ نیچر میں ہی ہے. تو لیکن جب کوئی چیز, اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھی کہ پولیٹیکل رائٹس نہیں تھی لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرشپ, ٹھیک ہے, اتھارٹیرین رولس. لیبیا میں بھی ایسا, ٹھیک ہے, لیبیا میں بھی کائنڈ آف یہ تھا کہ وہ ڈیموکریٹکلی تو نہیں آیا تھا نا, اتھارٹی وہ بھی اتھارٹیٹیو ہی تھے, بٹ ان کی پالیسیز الگ تھیں. وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ ایک تو چیز یہ تھی, دوسرا تھی کہ سوشل اسٹیبلٹی نہیں تھی, اکانومی خراب تھی, ٹھیک ہے, سوشلی لوگوں کو سہولیات نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور فریڈم آف اسپیچ یا ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا, پورا کنٹرول انوائرمنٹ تھا جس کے اندر اس چیز کو. جو کرنل معمر قذافی تھے نا, ان کے ہاں اس کا مسئلہ نہیں تھا. اس میں لیبیا آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا, اس کا اکنامیکل اور سوشل مسائل اتنے نہیں تھے. اس کی کچھ وجہ ہمیں نظر آتی ہے, وہی ان کے جو باغیانہ نظریات تھے نا, وہی جس میں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو کلیم کیا. بلکہ ہم اس زمانے میں, مجھے یاد ہے کہ وہ ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے تھے, انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایٹامک پاور جو ہے وہ, تو اس میں ایک چیز ہے نا کہ میم یہ تھی باقی کنٹریز کا ایشو تھا, باقی کنٹریز کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں, تو ہمیں ان کی وجہ سے لائک نیپوٹزم تھی کہ یار دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے کہ میرا ہی بیٹوں سے بیٹا, یہ جو پاکستان میں جو چل رہا ہے ابھی, آپ کی جو پولیٹیکل پوری سسٹم, ٹھیک ہے, خاندانی پولیٹیکل سسٹم ہے, وہاں پہ بھی یہی چل رہا تھا, باری باری, ٹھیک ہے, باری باری, ایک ادھر سے آئے گا ایک ادھر سے آئے گا, یہی اور آئندہ یہ چلے گا. تو یہی چل رہا تھا. سول سروسز کے ہیڈ کون ہوں گے, اچھا آگے یہ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, وہاں کے کون ہوں گے, یہ آگے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, یہ چیز چل رہی تھی, یہ ساری چیز چل رہی تھی, کنٹرول تھی, عام عوام پس رہا تھا, لوگ پس رہے تھے. تو جب وہاں پہ وہ جو ایک انسیڈنٹ تھا لوکل اتھارٹیز سے, وہ تنگ آ کے اس نے خود کو جلا دیا تھا. محمد باؤزی جو ان کا نام کا سیکنڈ جو لاسٹ نیم ہے وہ پروناؤنس کرنا مجھے صحیح سے نہیں آتا. تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو انہوں نے یہ ٹیونس میں یہ جو انہوں نے پھر ایک کنٹینیوس اپرائزنگ شروع ہوئی. لیکن لیبیا کا کیس ڈفرینٹ ہے. اچھا, لیبیا کا کیس ڈفرینٹ اسی وجہ سے ہے کہ لیبیا کے اندر کیا ہوا تھا کہ لیبیا کے اندر آپ دیکھ لیں تو معمر قذافی کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, گھر بنا کے دے رہی تھی گورنمنٹ ان کو, الیکٹریسٹی ان کو فری دے رہی تھی, ایجوکیشن ٹوٹلی فری, اور خاص کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ, گورنمنٹ اسکالرشپ دی تھی, فل برائٹ اسکالرشپ دے کے بھیج رہی تھی ویسٹرن اسٹیٹس کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ کہ آپ پڑھ کے واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے, یہ کر رہی تھی. پورا لائک ایک کائنڈ آف ٹوٹلی جو ہم کہتے ہیں نا کسی حد تک جو اسلامک سوشل جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا, کسی حد تک لیبیا اسی ٹریک پہ تھی, اسی طرح چل رہی تھی. بٹ 3 چیزوں کی وجہ سے ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا. ایک تھا ہی وانٹیڈ ٹو میک این افریقن یونین وچ از اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, اور وہ باہر کی کسی بھی کنٹری کو خود کو ایکسپلائٹ کرنے کی کے اگینسٹ تھے کہ یار وہ کنٹریز کیوں ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا یورپی یونین کے طرز کے اوپر. دوسرا ہی وانٹیڈ ٹو میک اے کرنسی, افریقن کرنسی دیٹ از بیکڈ بائی گولڈ, ٹھیک ہے, جو کہ پورے افریقہ کے اندر ٹریڈ کے لیے یوز کیا جائے. اچھا, افریقہ میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر ہیں نا, سب سے زیادہ مینلی اصل جو ہے نا کیا نام ہے, افریقہ کے اندر اب جائیں تو میجورٹی آف جو سونے کی ذخائر ہوگی یا آئل کی ذخائر, جو مینلی جو ساری چیزیں ہیں وہ افریقہ کے اندر آپ کو ملیں گی. اور افریقہ کے اندر یہ سارا کچھ جو مسئلے چل رہے ہیں نا میم, اس کے 2 روٹس ہیں. ایک روٹ کالونیل روٹ ہے, بیکاز ان کی جو باؤنڈریز ہیں نا وہ ایک روم میں بیٹھ کے ڈیزائن کی ہوئی. آپ ورلڈ کے کسی بھی میپ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اسٹریٹ لائن باؤنڈریز نہیں نظر آئیں گی, لیکن افریقہ کے اندر نظر آئیں گی آپ کو. اس کی وجہ کہ کسی نے بنائی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ روم میں بیٹھ کے لائنس کھینچی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کی وجہ سے بارڈر کنفلکٹس بہت زیادہ, انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے نا, اس کی وجہ سے بارڈر کنفلکٹس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ. روانڈا اور یہ جو ممالک ہیں جہاں پہ بدترین فیمین آیا ہے, اب وہاں کے جو حکمران تھے یا ہیں بھی, وہ دنیا کی کوئی چنیدہ سے امیر ترین بندوں میں سے ہیں. ہاں, وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی کیا ہو رہا تھا کہ ان عرب کنٹریز میں بھی ہو رہا تھا,
کہ پیسہ جا رہا تھا کچھ فیملیز کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ایلیٹس تھے, وہ مزے کی زندگی گزار رہے تھے, باقی عوام پس رہی تھی, ٹھیک ہے. اب اسی کی طرح جو لیبیا کے اندر جو افریقہ کا جو دوسرا مسئلہ تھا نا, وہ میم ریسورسز کا مسئلہ تھا. افریقہ کے پاس ریسورسز زیادہ ہونے کی وجہ سے افریقہ کے اندر جو ریسورس پولیٹکس ہے نا, اس کی وجہ سے افریقہ کبھی اسٹیبلائز ہونے ہی نہیں دیا گیا. جیسے نو ایگزٹ فرام پاکستان سو نو ایگزٹ فرام افریقہ. یس, تو وہ اسی طرح لائک کیا ہوا کہ سب کو مڈل ایسٹ میں بھی یہی جو سارے کنفلکٹس چل رہے ہیں, یہ بھی آئل کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریسورسز کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں تھیں. اب کیا ہوا کہ یہ جب چیز ہوئی تو قذافی کا یہ پورا ایجنڈا تھا, تو ویسٹ تو آلریڈی اس سے ناراض تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا کیا گیا کہ حالانکہ دیکھ لیں سب سے زیادہ وائلنٹ رسپانس اتھارٹیز جن اتھارٹیز نے دی تھی وہ بحرین اتھارٹیز نے دی تھی اگینسٹ پروٹیسٹ. بٹ اس کے خلاف کیا ہوا, یو این کا کوئی مشن نہیں آیا, ٹھیک ہے. سیریا کے خلاف آ رہا تھا, بٹ رشیا اور چائنا ویٹو کیا گیا اس مشن کو. بٹ کیا ہوا کہ لیبیا کے اوپر وہ مشن گئی, اور اس چیز کو سب سے کنفلکچوئل پتہ ہے کیا بنا رہی ہیں میم, کہ جب یہ ہو گیا قذافی کی ڈیتھ ہو گئی, اٹ واز اے کو اٹیمپٹ, سمپل, اٹ واز اے کو اٹیمپٹ, جس میں کیا ہوا کہ جس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ شروع ہوئے, ٹھیک ہے, اور معمر قذافی خود گئے کہ بھائی میں جا کے بات کر لیتا ہوں ان سے, ٹھیک ہے. یہاں تک لگے اس طرح کا اس کا رسپانس تھا. نو ڈاؤٹ کہ ملٹری رسپانس سب کا تھا, ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کا تھا, وہ تو ہم نے ایجپٹ اس میں بھی دیکھا. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں, بٹ کیا ہوا کہ پھر ان کو پکڑا گیا, ٹھیک ہے, وہاں سے سپورٹ آیا, یو این سپورٹ آیا, ایئر اسٹرائکس ہوئیں, یہ ساری چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے. امریکہ انوالوڈ ہو گیا, ورلڈ کے نیشنس انوالو ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر کیا ہوا, پھر ان کو پکڑا گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور بہت بری طرح سے مارا گیا ان کو, گلیوں میں مجھے یاد ہے 3 دن کا وہ, مجھے یاد ہے بہت بری طرح اور ذلیل کر کے مارا گیا تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ پھر جب اس میں سب سے زیادہ نا مزے کی بات کیا پتہ میم, اور جو ہمارے لیے نا سب سے زیادہ لائک دل کو دہلانے دینے والی بات ہے کہ بھائی کیوں ہم, پھر بھی مجھے لگتا ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر کبھی نہیں آئے گی. ہلری کلنٹن انٹرویو میں بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہیں پتہ ہے, ان کے موت کے بعد ہنستے ہوئے, وی کیم, وی سا, وی ڈائڈ. تو مطلب کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس وہاں سے مل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان سب چیزوں کے اندر پھر آپ کہیں کہ یار ہم آئیڈینٹی کی بات کریں, یہی وجہ وہ بھی تو آئیڈینٹی کی بات کر رہا تھا نا. عرب سپرنگ جو ہے اس کو بہت ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اویکننگ ہے, لیکن یہ اویکننگ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جن ممالک کے اندر عرب سپرنگ ہوئی اس میں آج بھی جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طرح موجود ہے. عراق میں آپ دیکھیے, آپ لیبیا میں بھی دیکھیے, آپ ٹیونس میں بھی دیکھیے. اور جہاں تک بحرین کا تعلق ہے, یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک کیس ہے, کیونکہ یہ بہرحال گلف اسٹیٹس میں آ جاتا ہے, اور گلف اسٹیٹ میں ایک نظام ہے, اتھارٹی کو جو ہے نا وہ اتھارٹی کو کنٹرول کرنا آتا ہے, اور کچھ پاپولیشن بھی تو بہت کم ہے نا. بہرحال میں ایک چیز ہے نا میم کہ یہ جو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں ایجپٹ میں آپ دیکھیں کتنا ظلم ہوا, لیبیا اینڈ کیا سول وار میں, ٹھیک ہے. اچھا آپ پیس کیپنگ مشنز بھیج رہے تھے, تو پھر اچھا قذافی کے اگینسٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی وہاں پہ, سپورٹ نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر یہاں پہ انریسٹ رہ گیا تو لوگ کیا کریں گے, آپس میں لڑتے رہیں گے, اور ہم ریسورسز کا فائدہ اٹھائیں گے. لیبیا کا آئل ریسورسز ابھی کس کے پاس ہے, آ جا کے دوبارہ وہی چیز ہے, بعد میں بات وہ دوبارہ وہیں پہ آ جاتی ہے. اور ہم اپنی بات کو تھوڑی سی سمیٹتے بھی ہیں کہ ہم نے اگر مسائل کو حل کرنا ہے نا, تو سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کو ہمیں تلاش کرنا ہے. اچھا جتنے ابھی جیسے کہ میں ریفارمرز کی بات کر رہی تھی, اس وقت تو میں نے بات کی تھی نان مسلم لوگوں کی, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے ٹوٹل اسلام کے اوپر اپنی ریلیجن کے اوپر آئیڈینٹی تلاش کی ہے. خیر ابھی مارٹن لوتھر کا نام ہم نے ریلیجیس ریفارمر کے طور پہ لیا تھا, لیکن علامہ اقبال کے بعد میں ایک اور نام لینا چاہتی ہوں, سید قطب شہید کا. سید قطب شہید بھی آلموسٹ علامہ اقبال کے کنٹمپریری ہی تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ
یہ گئے امریکہ پڑھنے کے لیے. وہاں پہ جا کے بالکل علامہ اقبال کی طرح انہوں نے تہذیب مغرب کا جائزہ لیا اور وہ بھی بالکل اسی نتیجے پہ پہنچے جس پہ علامہ اقبال پہنچے تھے. اور کیا ہوا کہ علامہ اقبال نے تو خیر آ کے شاعری کی، جبکہ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے تفسیر فی ظلال القرآن لکھی. اس کے بعد اس کی وہ جو تفسیر تھی وہ اتنی آپ کہہ لیجئے موٹیویٹنگ تھی اور اتنی وہ ایکٹیولی والیٹائل بھی کہہ سکتے ہیں ان اے گڈ وے، کہ اس کے بعد جتنی احیائے یعنی شناخت کہہ لیجئے یا آزادی کی جو تحریکیں شروع ہوئیں جو ریلیجن کی بنیاد پہ ہوئیں، ان کے اوپر ان کا اثر تھا. اخوان المسلمون، مسلم بردرہڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلم بردرہڈ ہی کا پرتو تھا دوسری جو مسلم دنیا میں دوسری تحریکیں چلی بھی اور آج بھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو خط دبانے کی کوشش کی گئی اور ہمارے ہاں کے رائٹ ونگرز جو مسلمانوں میں ہیں انہوں نے اس طرح کی تحریکوں کے اوپر سب سے پہلے تو کریک ڈاؤن خود کیا، جیسے ایجپٹ میں ہوا. ایجپٹ میں جو ہے حسنی مبارک کے بعد جو ہے محمد مرسی کو الیکشن کے ذریعے لایا گیا اور ان کے پاس 65% جو تھی اکثریت تھی، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا اور ان کو جو خراب کیا گیا اور ختم کیا گیا، کیونکہ بعد میں ان کی بڑی تکلیف دہ طریقے کے ساتھ ڈیتھ ہوئی تھی. ایک عدالت کی ہیئرنگ میں ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پھر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد پھر ان کے بچوں کو بھی نہیں زندہ رہنے دیا گیا، ان کے بیٹوں کو بھی کیا گیا. پھر جنرل سی جو ہیں یہ ان کے کارناموں میں ڈالا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اس دن سے وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، اور ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے الیکشن میں 94% لیڈ لی ہے. اور ان دنوں ہمارے جو ہے نا الیکشن کر رہے تھے تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو پاکستانی بھاگیں گے اور جا کے پوچھ کے آئیں گے کہ الیکشن میں کیسے جیت لی جاتی ہے. بہرحال بات کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں. ایک آپ کو میں بات بتا دوں، آئیڈیالوجی اپنانے کی آزادی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے قربانی کیا دینی پڑتی ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے خدمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ سے محبت ہے، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو تم وہ آواز دے رہے ہو نا تیروں کو اپنی طرف، تو میرے سے محبت کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ بھیڑوں کے چھتے کی طرح ہر چیز تمہیں چمٹ جائے گی، تو یہ آسان کام نہیں ہے. اور حقیقت ہے، بات بھی یہی ہے. اور جیسے کہ بھی آپ نے کہا نا کہ لیکن انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک آزاد روش رکھی ہے، صرف احساس ہونے کی دیر ہے. ٹھیک ہے، احساس جب ہو جاتا ہے نا، جیسے بھی آپ نے کہا تھا نا کہ لازمی ہے سپریس رکھنے کے لیے جو ان کے پاس ریسورس ہے نا، جو ماخذ ہے علم کا، اس کے اوپر قبضہ رکھا جائے. تو وہاں تک جب انسان کی وہ والا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد دیر از نو اسٹاپنگ. اور انقلاب آپ دیکھ لیجیے بہت لمبا ٹائم نہیں لیتے، جلدی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی قربانی بہت بڑی مانگتے. بہرحال اس بات کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اپنے ویورز سے بھی ہم فیڈ بیک کا ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم.